باب اول سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند روشن منارے۔ کمال ایجاز کلام اور علاج غضب۔ ایک دن میں اپنے ایک مملوک غلام کی پٹائی کر رہا تھا، ایک آواز پیچھے سے سنی، اے ابو مسعود، جتنی طاقت تجھے اس غلام پر حاصل ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کو تجھ پر ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پایا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس غلام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ ارشاد فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو تجھے جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ فائدہ اس حدیث میں غصے کا جو علاج ہے وہ جس طرح معنوی اعتبار سے نہایت مؤثر اور اکثیر ہے، اسی طرح اس کے الفاظ میں بھی عجیب بلاغت ہے جس کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس مختصر عبارت میں جو چند ضمائر پر مشتمل ہے کیا حسن تعبیر اور صنعت ایجاز ہے۔ ارشاد فرمایا اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ۔ اس اختصار کی لذت جو الفاظ قلیلہ اور معانی کثیرہ کا مصداق ہے کس قدر وجد آفری ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کمال عقل نبوت کی ایک تابندہ مثال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ ایک عرابی بدو آیا اور کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ بس تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ کر اس کا پیشاب منقطع کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لا تظلموہ، اس کا پیشاب مت منقطع کرو اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ آزادی سے پیشاب کر لے۔ بس سب نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کو بلا کر سمجھایا کہ مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا نامناسب فعل ہے۔ مساجد ذکر اللہ اور نماز اور قراءت قرآن کے لیے ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ ایک ڈول پانی لائے، پھر آپ نے اس کے پیشاب پر اس کو بہا دیا۔ فائدہ اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال عقل واضح ہوتا ہے۔ اگر اس کو اس حالت میں جذباتی طور پر شور کر کے بھگا دیا جاتا تو پوری مسجد میں پیشاب پھیل جاتا اور اس کی صفائی اور نظافت میں مشکل ہوتی، لیکن عموماً ایسے وقت جذبات عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ لیکن انگریز مورخ لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقل کامل سے ہم محو حیرت ہے کہ آپ نے کس طرح جذبات پر غالب رہتے ہوئے اپنے حسن تدبیر سے پوری مسجد کو نجاست سے بچا لیا، سوائے تھوڑے حصے کے جو ایک ڈول پانی سے پاک ہو گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رسالت اور بادشاہت میں فرق۔ حاتم طائی جن کو سخاوت میں تاریخی شہرت حاصل ہے، ان کے صاحبزادے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مذہباً عیسائی تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عقیدت مندیوں اور جہاد کا ساز و سامان دیکھ کر ان کو یہ فیصلہ کرنا کچھ دشوار معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر ہیں۔ دفعتاً مدینہ کی غریب لونڈی آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ عرض کرنا ہے۔ فرمایا دیکھو مدینہ کی جس گلی میں کہو میں تمہاری بات سن سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اس ظاہری جاہ و جلال کے پردے میں یہ عاجزی، خاکساری اور یہ تواضع دیکھ کر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یقیناً پیغمبرانہ شان ہے۔ فوراً گلے سے صلیب اتار دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ غلامی اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں اور صحابیت کی شرف سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فتح مکہ اور کمال عبدیت۔ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثار فوج کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر شہر مکہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو عظمت حق اور رحمت حق اور نصرت حق کا استحضار اور اپنی بندگی کا احساس آپ پر اس قدر غالب ہوتا ہے کہ آپ غلبہ شکر اور تواضع سے آگے کو جھک جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک اونٹنی کے کجاوے کی لکڑی سے لگ جاتی ہے۔ رواہ ابن اسحاق مرسلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت کاملہ کے زاویہ قائمہ کو ایک اشاریہ بھی متزلزل نہیں ہونے دیا۔ اس وقت خادم اور خادم زادہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن سب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ تواضع سے سر جھکائے ہوئے تھے، جیسا کہ انگریز مورخ لکھتا ہے ہم نے تاریخ میں کسی فاتح حکمران کو اس تواضع کی شان سے مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر مکہ میں جس نے کس بے رحمی سے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا اور جو لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے ان پر حکمرانی کے لیے فاتحانہ داخل ہوتے وقت انتہائی تواضع کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبدیت کو واضح کرتی ہے۔ پھر اہل مکہ کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا وہ بھی قابل ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اہل قریش،
آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے کارنامہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔